بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ دو ایونٹ ہوئے جی گزشتہ دنوں میں، ایک تو ٹیلی تھون کی، عمران خان صاحب نے تیسری ٹیلی تھون کی، اور پھر انہوں نے جلسہ جو چکوال کا کیا اس میں بھی ٹیلی تھون کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو ہم دونوں جو چیزیں ہیں وہ ملا کے رپورٹ کرتے ہیں۔ ٹیلی تھون میں جیسا کہ انہوں نے اپنے جلسے کے آغاز میں بھی بتایا کہ میں نے جو ہے تقریباً 3.5 ارب پاکستانی روپی کے برابر جو ہے نا وہ اماؤنٹ ایک انہوں نے اکٹھی کی، اور تقریباً اگر تینوں ٹیلی تھون جو ہیں آپ اس کو ٹوٹل کر کے اس کا ٹائم ڈیوریشن دیکھیں تو وہ تقریباً 8.5 گھنٹے کے قریب بنتا ہے۔ تو اس میں 8.5 گھنٹے میں انہوں نے جو تینوں ٹیلی تھونس کی جو بنتی ہے اماؤنٹ وہ انہوں نے بتائی کہ 14 ارب پاکستانی روپے کے برابر جو ہے وہ انہوں نے ٹیلی تھون میں سیلاب زدگان کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھے کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے جلسے میں انہوں نے ذکر کیا جی ان کو لے کے جو سیلاب کی اس ٹائم پہ حکومت کیسے اس کو ڈیل کر رہی ہے کہ 3.5 کروڑ کے قریب جو ہے نا لوگ متاثر ہیں سیلاب سے، اور جو حکومت کے نمائندگان ہیں، جو حکومت ہے بیسیکلی وہ ساری باہر پھر رہی ہے، جس میں نواز شریف صاحب کے ملنے ان کے چھوٹے بھائی صاحب جو ہمارے آج کل وزیر اعظم صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، جو ہے انگلینڈ گئے ہوئے ہیں جی، اور پھر ملکہ برطانیہ جو فوت ہوئی جی پچھلے دنوں میں اللہ اللہ کر کے، ان کا جو ہے نا وہ اس میں تدفین میں جو ہے نا وہ شامل ہوئے، جبکہ بڑے بھائی صاحب اپنی والدہ کی تو تدفین میں نہیں شامل ہو سکے، لیکن یہاں سے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ میڈم کی تدفین کے لیے خیر شامل ہوئے اس میں۔ اس کا خان صاحب نے ذکر کیا کہ ادھر ملک جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، اور یہ تدفین کے لیے حاضر ہوا میں۔ پھر انہوں نے زرداری صاحب کا ذکر کیا، اور ایک جو ہے نا بڑا زرداری صاحب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سیلاب کے حوالے سے بھی کہا کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے کہا کہ جو یہ ہیں وہ لوگ علیحدہ اپنے دورے پہ نکلے ہوئے ہیں، سیلاب کی جو سچویشن ہے وہ سب سے زیادہ جو خراب ہے اس ٹائم وہ سندھ میں ہے، اور وہ انہوں نے بتایا کیسے کہ ہم نے جو ہے نا اپنا پنجاب والی سائڈ سے یا اس سائڈ سے جو ہم نے دریائے سندھ کے اوپر جو تھا کنالز بننی تھی وہ ہم نے بنا لی تھی، انہوں نے اس کے بعد آگے نہیں بنائی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیلاب آیا۔ اور ساتھ انہوں نے آج ایک نیا کام جو ہے نا وہ ڈالا، انہوں نے 2-3 دفعہ اپنے جلسے میں ذکر کیا، بلاول کا نام انہوں نے دیسی ولایتی کے نام سے بلایا اس کو، اور وہ نیا نام انہوں نے آپ کو پتا ہے جیسے ہی وہ نام کوئی لیتے ہیں کوئی ٹرینڈ بن جاتا تو ایک آدھ دن میں آپ دیسی ولایتی کا بھی ٹرینڈ امید ہے کہ دیکھیں گے۔ اس کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بولا جی کہ دیسی ولایتی بھی جو ہے نا وہ باہر اپنا نکلے ہوئے جی ٹورز پہ، جبکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، بجائے یہ کہ ملک میں بیٹھتے اور بتاتے ہمارے حالات ایسے ہیں ہم نہیں آ سکتے، یہ اپنے بیرونی دوروں پہ اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور ان کے اگر آپ خرچے دیکھیں جہاں پہ جا کے یہ جتنے مہنگے ہوٹل میں 8-8 10 لاکھ پاکستانی روپے جو ہیں ان کے برابر ان کا ایک راتوں کا 1 نائٹ سٹے جو چارجز ہیں وہ 8-8 10 لاکھ روپے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ جو ہے نا کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں، دوسری جگہ جو ہے نا عوام کا اتنا پیسہ جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں کہ انتہائی جو ہے نا وہ حد کراس کر کے بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے جو بات کی، انہوں نے جو ویڈیو چلائیں وہ آج میں، اور یقین کیجئے آپ بینگا پاکستانی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ جیسی ہمارے جو ہے نا شہباز شریف صاحب حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ موقع حاصل کرتے ہیں پاکستان کی ترقی کا، اور کوئی موقع وہ جانے دیتے ہیں پاکستان کو ذلیل کروانے کا۔ وہ انہوں نے جو وہ ٹرانسلیٹر کا جو ہے نا وہ اسپیکر جو ہے نا وہ کان میں لگانے والی ان کی وہ ویڈیو چلائی، اور انٹرنیشنل میڈیا کی چلائی کہ جیسے لوگوں نے اس پہ جو ہے نا فنی ویڈیوز بنائی ہیں، اور بہت ساری بنی ہیں، میمز بنی ہیں، بہت سارا کچھ ہوا وہ انہوں نے چلا کے دکھائی کہ یہ ہماری عزت ہو رہی ہے ان کے دور میں۔ پھر انہوں نے جو ہے نا اس کے حوالے سے اوباما کے ساتھ جو نواز شریف کی میٹنگ تھی ایک بہت پرانی جس میں وہ میسج پڑھ کے بتا رہے ہیں جی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ چلا دی۔ پھر انہوں نے وہ بتایا جو سیکرٹری جنرل جو ہے یونائٹڈ نیشن کے جب وہ آئے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، اور ایک رشیا والی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جی جس میں وہ آتے ہوئے یوں کر کے کھڑے ہوئے، مطلب باقاعدہ پتا چلتا ہے چلتا بندہ تو ایسے ہاتھ نہیں رکھتا، وہ جسٹ ایک فوٹو سیشن کے لیے تھا، فوٹو سیشن کیا، ٹک ٹاکرز کو دیا، وہ غریب کے بچے اب آ کے کہنا شروع ہو گئے جی ہم نے پیسے لے کے کیے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، ہمارے تو فالوورز اور ہماری ڈس لائکنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے فینس جو ہیں وہ ہماری کیونکہ ایک سرمایہ ہیں، ہم ان کے سر پہ جو ہے نا وہ اتنا نام ہے ہمارا، وہ ہمیں چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے، اور وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جو ہمیں پیسے دیے ہیں وہ بھی واپس کرتے نہیں ہیں تو ڈبل لے لیں لیکن ہماری جان چھوڑیں۔ تو ہماری قوم کا جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ بھی ایک یہی ہے کہ پہلے پیسے دیکھتے ہیں، اس کے جب عزت بیزتی ہوتی ہے تو ان کی غیرت جاگتی ہے۔ آپ کا جس چیز کو دل نہیں مانتا تو آپ ادھر پیسے لے کے ضلالت کا پلندہ اپنے گلے ڈالتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کا ضمیر مانتا ہے آپ کریں اور پھر اس پہ سٹینڈ لیں، پھر جیسے بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک یہ چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا جی کہ جس طرح یہ لوگ ہمیں کرواتے پھر رہے ہیں اور جس طرح کے فوٹو سیشن ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی انہوں نے ایک چیز کہی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی میرے ان سے 100 اختلاف ہیں لیکن وہ خوددار تھا۔
وہ خوددار لیڈر تھا، اور پھر اس کا ہی حوالہ رجیم چینج کا ان کے متعلق دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کا، کہ کیسے جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سازش کی، کیسے اس کو اتارا اور کیسے اس کو پھانسی دی گئی۔ وہ انہوں نے حوالہ دیا کہ کہنے کا ان کا مطلب تھا کہ جو خوددار آتا ہے، جو اپنی کو خودداری کو آگے لے کے آتا ہے، اس کو یہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسیکلی خان صاحب نے یہی اشارہ کیا کہ جیسے ان کے خلاف جو ہے نا یہ سازشیں ہو رہی ہیں مارنے کی اور اسلامی کارڈ کی اور یہ اور وہ۔ اس پہ بھی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل میں جو ہے نا تذکرہ کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ جب خان صاحب نے بھی پچھلے کل میرے خیال میں اس کو ملاقات کی ہے صحافیوں سے، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا بڑا صحافیوں کو جو ہے نا وہ ایک ان کے حد تک بات رکھنے کے لیے غیر رسمی بات میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو اٹیمپٹ کیا گیا، کیسے کھلانے پلانے کی کوشش کی، کیا کچھ ہوا اور کیا وہ کر رہے ہیں۔ خیر ایک یہ چیز انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے 3-4 دفعہ جو ہے انہوں نے جلسے میں لوگوں کو ریڈی رہنے کا کہا کال کے لیے۔ ایک چیز اس میں بڑی زبردست تھی، خان صاحب کا جو پھر انداز بیان تھا وہ بہت زیادہ جوشیلا تھا، مطلب وہ کچھ آنے والی چیز کی طرف انڈیکیشن تھا۔ ان کا جو باڈی لینگویج اور ان کا جو رویہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ کوئی چیز کا انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک چیز انہوں نے اس میں سب سے زیادہ جو انہوں نے اب جیسے کمپین ٹائپ ہو جاتی ہے وہ شروع کر دی۔ انہوں نے چور ڈاکو اور جو ہے نا جو کچھ ان کی چیزیں ہیں وہ انہوں نے بتانا شروع کی اور ساری ویڈیوز چلائیں، کیسے یہ کیا کہتے تھے کیا نہیں ہے۔ علیحدہ ایک بندے کا نام لے کے پی ڈی ایم کے لوگوں کا انہوں نے ان کے جو ہے کردار لوگوں کے سامنے لائے، ویڈیوز چلا کے ویسے ڈسکس کر کے باقاعدہ انہوں نے جو ہے نا آڑے ہاتھوں لینا ہوتا ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو، پھر انہوں نے لفافے صحافیوں کو، پھر اس کے بعد انہوں نے بولا جی کہ سما اور جو جیو ہے وہ کہاں پہ ہیں، جو ہماری باری مہنگائی میں رو کے جن کا برا حال ہوتا تھا اب کدھر ہیں۔ تو وہ انہوں نے میڈیا ہاؤس کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے انڈیکیٹ کیا جیو کی طرف کہ ان سے پوچھیں ابھی عوام میں کیوں نہیں آ رہے، کدھر ہیں جو ہماری باری رونا روتے تھے۔ جل سے وہ لوگ جو ہے نا وہ مارچ کرتے رہے مہنگائیوں پہ، تب ہم لوگوں نے کسی کو نہیں روکا، بلاول کو نہیں روکا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں روکا، جی سارے آتے رہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن ابھی کسی کو بھی جو ہے نا جوں نہیں کان پہ رینگ رہی کہ مہنگائی ہوگی ہے کہاں تک۔ انہوں نے کہا جی کہ اب جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سردیوں میں گیس کی قیمت جو ہے 250% تک بڑھے گی، مطلب ایک ابھی عذاب جو اگلا تیار پڑا وہ عوام پہ، غریب عوام پہ، وہ ہمارے پہ سوئی گیس کی جو گیس کی وہ ہے قیمت ہے وہ بڑھنے کا، وہ پہلے انہوں نے بول دیا۔ پھر انہوں نے وہ تقابلی جائزہ جیسے ہوتے ہیں اپنی حکومت کا اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کا وہ جیسے کرتے ہیں وہ سارا انہوں نے دیا، فگر دیے۔ پھر انہوں نے اس جلسے میں نیوٹرل نام نہیں لیا، انہوں نے اس نام کو ریپلیس کر لیا غداروں سے، کہ غداروں سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ لائے ہمارے ساتھ کیا کیا، تم برابر کے شریک ہو۔ یہ ایک چیز انہوں نے نئی ایڈ کی جلسے میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے ابھی بھی پوائنٹ ایسا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو سمجھ نہیں آیا ان کو بھی انہوں نے بیچ میں لپیٹا کہ جو میں نے کہا ہے سلیکشن کا کہا ہے میرٹ کا کہا ہے، میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرٹ پہ بنتا ہے جس کا وہ میرٹ خود دھیان کرتا ہے وہ آ کے سلیکشن کرے۔ پھر میرٹ کے حوالے سے اس میں ایک زبردست چیز جو خان صاحب نے کی، وہ 2 ایسے نام لیے کہ جن کی امید ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں اناؤنسمنٹ کر دیں گے بہت قریب۔ ایک انہوں نے کہا اگر نواز شریف وغیرہ جو ہے وہ شہباز شریف میرٹ کا دھیان کرتے ہوتے تو آج حمزہ یا مریم جو ہے جن کو پی ایم ایل این کی شہزادی کے نام سے انہوں نے بلایا، کہ اگر میرٹ ہوتا تو یہ لوگ نہ ہوتے، چودھری نثار ہوتا جو سب سے زیادہ ان میں کام کرتا رہا۔ مریم نواز کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس عورت نے 1 گھنٹہ کام نہیں کیا اور صرف ایک ہی اس میں کوالٹی ہے، وہ ہے کہ پکے منہ سے جھوٹ بولنا۔ پھر انہوں نے زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بولا کہ میرٹ ان کا بھی نہیں ہے، اگر ان کا میرٹ ہوتا تو اعتزاز احسن صاحب اس پارٹی کے لیڈر ہوتے۔ تو وہ میرٹ کو انہوں نے کہا اس سے اٹیچ کر کے انہوں نے بولا کہ بھئی میرٹ تو تم لوگوں میں ہے نہیں، تو تم میرٹ پہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو ہے وہ سلیکشن کیسے کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے جو ہے ڈی جی آئی ایس پی کا جب ذکر کیا تو انہوں نے اس بات کو اتنا زیادہ کھینچا نہیں، صرف اتنا کہہ کے اور جو نیوٹرلز ہیں ان کو غدار کہہ کے انہوں نے اس چیز کو وائنڈ اپ کیا۔ تو پھر انہوں نے ایک چیز بیچ میں یہ بولی کہ تم لوگ جتنا میرے خلاف کرو گے میں اتنا جو ہے نا زیادہ مضبوطی سے آؤں گا، اور یہ خان صاحب کی عادت ہے۔ پھر انہوں نے ایک چیز جو جلسے میں خاص طور پہ ذکر کیا، وہ انہوں نے ذکر کیا جی کہ جو میجر پارٹ تھا اس کا، کہ ایک انہوں نے لاہے عمل دیا کہ جو اب لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو گمنام نمبر آتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب ان کو الٹی دھمکیاں دو، آگے سے دھمکیاں دو اور ان کو بتاؤ کہ اب ہمارا ڈرنے والا کام نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی کوئی بات سنے نہ سنے، اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے، سمجھتی ہے اور اس کو سیریسلی لیتی ہے۔
ایسے ہی حکومت امپورٹڈ حکومت لیتی ہے, PDM لیتی ہے, تو وہ میسیجز ہم آپ کو بار بار اسی بھی لوگ سے کہتے ہیں, وہ میسیجز دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو وہ سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک انہوں نے مثال لا الہ الا اللہ کا وہ جو مطلب سمجھانے کے لیے انہوں نے آج مثال دی, وہ کربلا کی دی, امام حسین علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ خوف کے بت کے آگے نہیں جھکے اور وہ اسلام کا سب سے بڑا سانیہ ہو گیا ان کا اس وجہ سے. اور جو لوگ ڈر کے کوفہ کے لوگ نہیں نکلے, وہ جو ہے اینڈ ٹائم پہ لا الہ الا اللہ کا جو مین مقصد ہوتا اس کو انہوں نے چھوڑا. تو خان صاحب اس جلسے میں بہت پرجوش نظر آئے, وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو کوئی مارجن نہیں دینا چاہ رہے. وہ ایسے ہے کہ جیسے ان سے کوئی اگر کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ اس کو فلفل کرانے کے لیے چانس لینا چاہ رہے, جتنا وہ مارجن دے آئے ہیں کہ اب ان کو مزید چانس دیں اور یہ اینڈ ٹائم پہ کوئی اور رات کریں. تو اس میں رہتے ہوئے خان صاحب نے اپنے لوگوں کو بار بار کال کے لیے کہا, اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر اندر شاید وہ کہیں کال دے دیں. اور جیسے کہ آج آپ کو پتا ہوگا, آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ دہشت گردی کے جو کیسز تھے ان پہ, یعنی کہ جو دفعات لگانے کی ان کو کہا گیا تھا, ان سے ان کو خارج کر دیا گیا. آگ لگی ہوئی ہے جی, ایسی ایسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے جہاں سے چیزیں باہر آتی ہیں, اندر نہیں جاتی, لیکن پھر بھی وہاں آگے لگی ہیں اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر ان صحافیوں کے, ان لوگوں کے جو کہ پیسے کے بغیر بھی ماشاءاللہ اپنا آپ بیچ چکے ہیں. تو بڑا جی تماشا لگ رہا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اس چینل سے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ سے فیصلے آئیں گے, بڑے فیصلے آئیں گے, اور آگے انشاءاللہ کیا سچویشن بنتی ہے اس کا بھی ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں. جانے سے پہلے یہ اگلا میسج دیکھنا مت بھولیے کہ یعنی کہ ہر وقت تمہیں کہنا پڑے گا کہ بھائی لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اچھا نہیں لگتا, لیکن کیونکہ ہم نے کہنا اور آپ سے ایج ہے. آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا, میں مانگ نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے, مجبوری ہے, مجبوری پوری ہے. میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. ملتے ہیں جی پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.